اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے بجلی بھی چلی گئی تھی۔ پورے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اور میری ماں بار بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کے چہرے پر پسینہ تھا۔ آسمان میں بجلی چمک رہی تھی۔ بجلی کی وجہ سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی تھی۔ آج جو قدم ہم دونوں ماں بیٹی اٹھانے والے تھے، شاید ہی کسی نے اٹھایا ہوگا۔ نفرت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ہمیں ایک بار بھی ان پر ترس نہ آیا تھا۔ وہ صبح سے بار بار لڑکھڑا کر چلتی ہوئی میری ماں کے کمرے تک آتی اور ایک ہی بات کہتی، ماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ سمے نزدیک تو نہیں آ گیا ہے، لیکن ماں یہی کہتی تھی کہ ابھی پورا ہفتہ بچا ہوا ہے، جاؤ جا کر چائے پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ماں کا جواب سن کر بھابھی ہر بار چپ ہو جاتی تھی اور درد سے تڑپتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ تیز بارش اور کالے بادلوں کی وجہ سے بہت اندھیرا ہو چکا تھا۔ چاروں طرف رات ہو چکی تھی۔ اچانک بھابھی کی چیخیں سنائی دی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور بار بار مجھے اور ماں کو آواز دے رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار آوازیں دی تھی، مگر ماں اور میں کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے تھے۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے کے باہر چلی گئی تھی۔ شاید وقت قریب آ چکا تھا، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ جب میں نے دروازے سے اندر دیکھا تو بھابھی بہت ہی مشکل سے اپنے بستر سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر آتی، میں نے دروازے کو لاک کر دیا تھا۔ میرے دل میں بھابھی کے لیے ایک بار بھی دیا نہیں آئی تھی۔ شاید میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ کب مجھے موقع ملتا اور میں بھابھی کا اس گھر سے رشتہ ختم کر دیتی۔ اس سمے آسمان پر بہت تیز بجلی چمک رہی تھی۔ بادل بہت تیز گرج رہے تھے۔ زمین جیسے کانپ رہی تھی اور طوفانی بارش کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ بھابھی کی آواز کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس سمے بھائی کا فون آیا اور میں فون کو لے کر ماں کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو وہ ایک ہی بات پوچھنے لگے کہ شوبھا کیسی ہے؟ میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ کل رات میں نے اسے سپنے میں دیکھا تھا، وہ بہت درد میں تھی۔ بھائی کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ کیسے انہیں سب پتہ ہے۔ وہ تو اس شہر میں نہیں تھے، دوسرے شہر میں ہو کر بھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں نے بھائی کو جھوٹ کہہ دیا کہ بھابھی کھانا کھا کر سو چکی ہے اور فون بند کر دیا ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ انہوں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں تو انہیں لگاتار چائے پلا پلا کر ہی بے حال کر چکی تھی، مگر وہ ہمارا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج کئی ہفتوں بعد بھابھی کا قصہ ختم ہی ہونے والا تھا۔ مجھے اچانک سے وہ دن یاد آ گیا جب وہ دلہن بن کے ہمارے گھر میں آئی تھی۔ میری ماں لالچی تھی، بھائی بھی کچھ خاص نہیں کماتا تھا، بس اتنا ہی کماتا کہ ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ بھائی کی شادی میں بہت سارا دہیج لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بھائی نے ہمارے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ ایک اناتھ لڑکی کو اناتالیہ سے بیوی بنا کر لے آئے تھے۔ بھابھی گھونگھٹ اوڑھے سر جھکائے میرے بھائی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں حیران پریشان نظروں سے ان کو دیکھنے لگی اور پھر رسم کے لیے انگوٹھی لی اور اس کے قریب پہنچی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا اسے گھر سے باہر نکال دوں، پر وہ میرے بھائی کا پیار تھا، اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بھائی اس سمے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو نارمل رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے جھٹکے سے ان کا گھونگھٹ اٹھا لیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں ان سے نرمی سے بات کروں گی۔ وہ مجھے گھبرا کر دیکھنے لگی تھی۔ ان کی عمر 19 سال لگ رہی تھی۔ ان کا رنگ زیادہ گورا تو نہیں تھا، لیکن ان کے چہرے پہ چمک تھی۔ اس سمے ان کو دیکھ کر مجھے اپنے بھائی کی پسند پر گرو ہوا۔ اس کے بعد میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے چہرے سے مسکراہٹ ہٹائی اور شوبھا بھابھی کا منہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ میں نے اتنا کس کے انہیں پکڑا تھا کہ ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا تھا۔ وہ سب دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن کچھ نہیں بولی تھی۔ میں نے انہیں کہا، شوبھا بھابھی، یہ لو، میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ میں ان کے چہرے کو جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے بعد میں نے ڈبے سے انگوٹھی نکالی اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ ان کے پاس کوئی زیور نہیں تھا، ایک انگوٹھی تھی جو میرے بھائی نے انہیں دی تھی۔ میں نے اپنی لائی ہوئی انگوٹھی کو انہیں پہنانا شروع کر دیا، مگر یہ کیا، انگوٹھی تو انگلی میں جا کر پھنس گئی تھی۔ میں ان کی انگلی سے انگوٹھی کھینچنے لگی تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے اور مجھے نرم آواز سے بولی، دیدی، انگوٹھی تو میری انگلی میں پھنس چکی ہے۔ میں حیران ہوتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بھائی نے خاص تمہارے لیے بنوائی تھی اور تمہیں پہننی ہوگی، نہیں تو بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، میں پہن لیتی ہوں۔ انگوٹھی ان کی انگلی میں پھنس چکی تھی اور وہ بہت درد میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے بعد میں ایسے ہی انہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گئی تھی۔ میں ماں کے کمرے میں گئی تو ماں کچھ سوچ رہی تھی۔ انہوں نے جیسا سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔
ہم دونوں ماں بیٹی کا یہی خیال تھا کہ ایک امیر گھر کی بہو لے کر آئیں گے تاکہ وہ بہت سارا دہیج لائے، پیسہ لائے، گہنے لائے، لیکن میرے بھائی نے تو اناتھ لڑکی سے محبت کر لی تھی اور آج اسی کے ساتھ جیون گزار رہے تھے۔ کچھ دن بعد دھیرے دھیرے بھائی اپنی نوکری میں ویست ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے جاتا اور رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔ میری تو عادت سی بن چکی تھی بات بات پر بھابھی کو ٹوکنا، تانے دینا، نیچا دکھانا، بے عزتی کرنا، مگر وہ بیچاری تو میرے سامنے کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ میں کبھی کبھی تو بھابھی کو بہت پریشان کرتی تھی اور آج بھی میں نے ایسا ہی کچھ کرنے کا سوچا تھا۔ میرے کچھ دوست گھر آئے تھے تو میں نے اپنی نئی نویلی بھابھی سے نوکروں کی طرح کام کروایا۔ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بھابھی کو سناتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی تو بہت دیالو انسان ہے، اس نے تو اناتھ اور لاوارث لڑکی کو سہارا دینے کے لیے ان سے شادی کر لی، ورنہ کہاں میرا بھائی ہے اور کہاں یہ لڑکی ہے، اس کے خاندان کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میری بھابھی نے باتیں سن لی اور چپ چاپ سنتی رہی، اور جب بھائی گھر پر آئے تو اسے رو رو کر سب کچھ بتانے لگی تھی۔ میں اپنے بھائی سے بڑی تھی، اس لیے بھائی نے اسے ہی چپ کروا دیا تھا۔ میں نے ماں کو بھی بھابھی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا، کہیں میرا بھائی ہم دونوں ماں بیٹیوں کو ہی گھر سے نہ نکال دے۔ میری ماں کا برتاؤ بھی میری بھابھی کے ساتھ بدلتا چلا گیا تھا۔ ہم ان سے پورے گھر کا کام کرواتے تھے اور بیچاری بنا کچھ بولے چپ چاپ کام کرتی رہتی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ہمارے سوا اس کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ اب تو ماں بھابھی کے ساتھ مار پٹائی بھی کرتی تھی۔ بھابھی کچھ کام کرتی تو میں وہ کام خراب کر دیتی تھی اور ماں انہیں بہت بری طرح سے مارتی تھی۔ یہ سب دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ ایک دن ہمیں ایسی خبر ملی کہ مجھے وہ سن کر بہت ہی غصہ آنے لگا۔ بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور واپسی میں پتہ چلا کہ میں بوا بننے والی ہوں۔ مجھے اپنی بھابھی بالکل بھی پسند نہیں تھی تو مجھے اس کا بچہ کیسے پسند ہو سکتا تھا؟ میں نے ماں کے دل میں بھابھی کے خلاف بہت نفرت بھر دی تھی، اور ایک دن ہم دونوں نے ایک پلان بنایا تھا۔ ہم نے بھائی سے کہا کہ اس شہر میں کچھ نہیں رکھا ہے، آپ دوسرے شہر جا کر پیسہ کمائیں تاکہ آپ کے بچے کا بھوشیہ بھی اچھا ہو سکے۔ بھائی نے اس بارے میں بہت سوچا اور کچھ مہینوں کے بعد وہ دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ اسے وہاں نوکری مل گئی تھی۔ بھائی کے جانے کے بعد بھابھی بہت رونے لگی تھی اور اس سمے ان کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا۔ آج صبح بھابھی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس کے پورے شریر میں درد ہو رہا تھا، مگر اس کے بعد بھی میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ سارے کام کرنے ہی ہوں گے۔ اس نے منع کرنے کے بارے میں سوچا تو ماں نے اسی سمے کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، اس سے تمہارا بچہ اچھا سوستھ پیدا ہوگا، تبھی تو ہم تمہیں یہ سارے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جیسا رانی کہہ رہی ہے تمہیں ویسا ہی کرنا ہے۔ بیچاری اناتھ لڑکی ہماری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے لگتی تھی اور سارا کام کرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اچانک ان کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پھسل کر نیچے گر چکی تھی۔ میرا دل تو پتھر کا تھا۔ اس سمے میں ہنس پڑی کہ کم سے کم بچے سے تو ہماری جان چھوٹے گی، مگر نہ جانے کیسے اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میں نے اپنے سارے پھٹے پرانے کپڑے اس کو دے دیے اور اس کے نئے اور اچھے کپڑے لے لیے تھے۔ جب بھی بھائی کا فون آتا تھا تو بہت مشکل سے 1 یا 2 منٹ اس کے پاس کھڑے ہو کر بھائی سے ان کی بات کرواتی تھی۔ وہ اتنا ڈر چکی تھی کہ وہ ان سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتی تھی۔ اس دن میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں چہرے سے تو انجان ہو گئی تھی، مگر اندر ہی اندر میرے دل میں سکون آ رہا تھا۔ جب ماں نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے اور پھر بھابھی کو غصے سے آواز دینے لگی تھی۔ وہ ماں کی نئی ساڑی تھی جو انہیں آج ہی پہن کر جانی تھی۔ بھابھی ڈرتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں نے کیا کارنامہ کیا تھا۔ آج ماں نے غصے سے اپنی ساڑی کو زمین پر پھینکا اور بھابھی سے کہا، میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ بھابھی درد کے مارے رو رہی تھی اور سسک رہی تھی۔ ماں نے کہا، اندھی ہے تو؟ اب کیا تیرا باپ مجھے نئی ساڑی لا کر دے گا؟ ایک تو خود خالی ہاتھ میرے بیٹے کے جیون میں آ گئی اور اندھیرا کر دیا، اوپر سے اب یہ کام کرے گی۔ بھابھی کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے ماں سے کہا، چھوڑ دیجیے ماں، اس کا باپ کون ہے، کہاں ہے، کون جانتا ہے؟ یہ تو ہمارا احسان ہے، کسی کی ناجائز اولاد کو ہم اپنے گھر کی عزت بنا کر لے آئے ہیں۔ یہ شبد بولتے وقت میری زبان کچھ لڑکھڑائی تھی، مگر نفرت کی آگ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی، جو منہ میں آیا میں نے کہہ دیا تھا۔ آج میرے یہ شبد سن کر بھابھی تڑپ اٹھی تھی اور ایک دم سے بولی، میں نے یہ ساڑی نہیں جلائی ہے اور نہ ہی پھاڑی ہے، میں تو اسے بالکل ٹھیک رکھ کر گئی تھی۔ اوپر والا جانتا ہے، مجھے گالی مت دو، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے خود اپنی قسمت کو نہیں لکھا ہے، بدقسمت ضرور ہوں۔ مجھے میری سگی ماں نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ اس سمے وہ نہ جانے کتنے درد میں تھی۔ ان کے شبد سن کر میں تو حیران ہو گئی۔
مجھ پر تو جیسے بھابھی کو ہر طرف سے نیچا دکھانے کا شیطان سوار ہو گیا تھا۔ تبھی ماں نے بھابھی کے منہ پر چانٹا مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سامنے زبان چلانے کی؟ ایک تو خالی ہاتھ میرے بیٹے کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی ہے۔ بھابھی ان سے معافی مانگنے لگی، لیکن ماں نے اپنی وہی ساڑی زمین سے اٹھا کر بھابھی کے منہ پر پھینک کر مار دی اور گرم پریس لے کر بھابھی کے ہاتھوں پر رکھ دی تھی۔ بھابھی درد سے تڑپ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میری ماں اس حد تک ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ ماں بولی، یہی تیری سزا ہے، آج کے بعد تو ان ہاتھوں سے کام کرے گی تو تجھے یاد رہے گا کہ غلطی کرنے کی کیا سزا ملی۔ ماں نے یہ کہنے کے بعد بھابھی کو کمرے سے دھکا دے کر نکال دیا۔ بھابھی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو ہمیں بھائی کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے اس کا حلیہ ایسا کر دیا تھا جسے نوکرانی کا ہوتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ اور بھی زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہم اسے کھانے کے لیے بھی باسی کھانا اور سوکھی روٹی دیتے تھے۔ اس حالت میں بھی باسی کھانا کھاتی تھی، کام کر کر کے اور بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، ماں نے ایک پلان تیار کیا تھا۔ ہمارا یہی پلان تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میری نفرت کی آگ تبھی کم ہوتی جب میرے بھائی کی محبت برباد ہوتی اور اس کا گھر ٹوٹ جاتا۔ اس کے کارن ہی میں بنا شادی کے اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ 3 سال پہلے میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ مجھے لڑکا بہت پسند تھا، مگر میرے بھائی نے لڑکا دیکھتے ہی انکار کر دیا کیونکہ اسے پسند نہیں تھا۔ اس وقت میرا رشتہ ٹوٹا تھا اور دوبارہ کسی نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں نہیں کی، اور اب میرا بھائی اپنے پیار کو پا کر بہت زیادہ خوش رہنا چاہتا تھا۔ یہ میں کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ مجھے اس سے بدلہ لینا تھا اور میں ایسے ہی بدلہ لے سکتی تھی۔ پچھلے 3 دن سے بھابھی کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ راتوں میں سو نہیں پا رہی تھی، بار بار ماں کو بلاتی اور کہتی کہ میرے پاس سو جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن ماں انہیں ڈانٹ کر واپس بھیج دیتی۔ میں نے ان سے کہا کہ کل سے روٹی کھانا چھوڑ دو، اس حالت میں تمہیں بس چائے پینی ہے، وہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ بھابھی درد سے روتی رہتی تھی اور سارا دن چائے کو پیتی رہتی تھی۔ آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے ان کی شادی سے لے کر اب تک کا سارا معاملہ سوچا اور کرسی پر بیٹھ کر بھابھی کی دردناک چیخیں سننے لگی تھی۔ وہ دروازے کو پیٹ رہی تھی اور رو رو کر ہم لوگوں کو بلا رہی تھی۔ درد بہت زیادہ تھا اور ہماری بہرحمی کی حدیں پار ہو چکی تھی۔ میری ماں اٹھی اور جا کر کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا اور اس کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی آرام سے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ صبح تک ماں اور بچہ دونوں مری ہوئی حالت میں ملنے والے تھے۔ بھائی کو بھی یہی بتانا تھا کہ تمہاری بیوی بچے کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ان کی آوازوں نے ہماری نیند تو خراب کی تھی، لیکن جب کچھ سمے بعد ان کی آواز بند ہو گئی تو ہم آرام سے سو گئے تھے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ماں کو جگایا اور کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ ماں اور میں یہی سوچ رہے تھے اب تک تو وہ مر چکی ہوگی، لیکن جب ہم اس کے کمرے میں گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کمرے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ وہ اس کمرے میں نہیں تھی۔ تالا کس نے کھولا تھا اور بھابھی کہاں چلی گئی تھی؟ ہم دونوں ماں بیٹی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آخر وہ اس حالت میں کیسے بھاگ سکتی تھی؟ میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی ہم دونوں نے بہت حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کئی بار آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تو سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ وہ بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کب آیا اور کیسے آیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اگر اس نے بھابھی کے بارے میں پوچھا تو ہم اسے کیا جواب دیں گے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ بھائی دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہمارے قریب آیا اور بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ماں سے کہا تھا، آپ کو اپنے بیٹے سے اتنی ہی محبت تھی، ایک ماں کو تو اپنے پوتے اور پوتی سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بہو سے چاہے کتنی بھی نفرت ہو مگر اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے بہو کو بھی پسند کر لیتی ہے۔ کیا بگاڑا تھا اس نے آپ کا جو اتنی بڑی سزا دی گئی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی میری دادی ایسا کرتی تو آج آپ کے سامنے میں موجود نہیں ہوتا۔ بھائی روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، وہ اندر سے بکھر چکا تھا۔ ماں کانپنے لگی اور بھائی کو چپ کراتے ہوئے بولی، بیٹا تم ایسی باتیں مت کرو، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ میرا بھائی روتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے جو میری بیوی اور بچے کے ساتھ کیا ہے وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور بھابھی کا سارا سامان ایک بیگ میں رکھنے لگا۔ میں بس کھڑی رہ گئی تھی۔ اگر کوئی اور بھائی ہوتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا، مگر اس کی فطرت ایسی نہیں تھی۔ ماں بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی، صوبہ کہاں ہے؟ اور بچے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بھائی نے انہیں جواب نہیں دیا اور سامان لے کر گھر سے چلا گیا۔ پہلا ہفتہ گزرا، پھر مہینہ اور اب سال گزر چکا تھا۔
بھائی نے دوبارہ اس گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس رات بھائی شہر سے گھر آیا تھا۔ آنے کے بعد ہمیں کال کی، ہم سو چکے تھے، لیکن اس کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی۔ وہ اچانک سب کے سامنے آنا چاہتا تھا، لیکن حالات نے اسے ہی حیران کر دیا تھا۔ صوبہ کا بچہ ٹھیک ہے، بھائی انہیں کچھ مہینے بعد ہی اپنے ساتھ لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، آج اس کا بیٹا بھی 5 سال کا ہو گیا ہے۔ اس نے ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ وہ ہمیں خرچے کے لیے پیسے بھی بھیج رہا تھا، لیکن وہ خود ہم سے دور ہو چکا تھا۔ ماں تو روتی ہی رہتی تھی اور پاگل ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اوپر والا مجھ جیسی بہن کسی کو نہ دے۔ آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا برباد کر لی۔ میری آخری اچھا یہی ہے کہ زندگی میں ایک بار بھابھی کے پیروں میں گر کر میں ان سے معافی مانگ سکوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔